دوستو، یہ ویڈیو نہ تو کوئی ورڈ ٹو ورڈ حدیث کے بارے میں ہے اور نہ ہی پیور اسلامک ویڈیو ہے، بلکہ رمضان کریم کے مہینے میں انسانیت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور یہ ویڈیو نہ ہی صرف مسلمانوں کے لیے ہے، بلکہ یہ ویڈیو ان سبھی لوگوں کے لیے ہے جو اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ انسانیت اور بھائی چارگی یعنی ہیومینٹی اور بردرہڈ کو پسند کرتے ہیں۔ دوستو، آج میں آپ سے ایک ایسے مہینے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جسے ہم صرف کیلنڈر کی تاریخ سمجھ لیتے ہیں، مگر در حقیقت وہ انسانیت کی ایک تربیت گاہ ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک مذہبی رسم نہیں ہے دوستو، بلکہ بھوک کو محسوس کرنے، دل کو نرم کرنے اور سماج کو جوڑنے کا مہینہ ہے۔ دوستو، اگر ہم مذہب کی دیواروں سے ہٹ کر دیکھیں تو رمضان ہمیں ایک عالمی پیغام دیتا ہے کہ انسان صرف اپنے لیے نہیں جیتا، بلکہ دوسروں کے درد کو سمجھ کر جیتا ہے۔ آج کی ٹاپک اسی اصل روح کو سمجھنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے، ایک ایسا پیغام جو ہر مذہب، ہر طبقے اور ہر انسان کے لیے ہے۔ Hello you all, your host Dr. Athar Saima Ali Khan. Welcome you to your channel, that is the Daily Chapter 1147, where you find food, life education, life motivation and nature with women power at one place. Friends, as I already said, today I want to share my thoughts about a month that many people associate only with fasting and evening meals. But in reality, it represents something far deeper and universal. Yes, friends, Ramadan is not merely a religious ritual observed by millions, but it is a powerful reminder of our shared community, a shared humanity. Friends, Ramadan teaches us self-discipline in a world of excess, compassion in a time of indifference, and a kind of generosity in a society often driven by self-interest. And also, beyond faith boundaries, Ramadan carries a message that speaks to every human heart, that true growth begins when we learn to feel the hunger of others. Yes, friends, the true growth begins when we learn to feel the hunger of others, control our own desires, and act with lots of real kindness. اچھا دوستو، اکثر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان صرف 30 دن کے روزے رکھنے اور افطار میں مزیدار پکوان کھانے کا نام ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع، گہری اور بہت ہی خوبصورت ہے دوستو۔ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا مہینہ نہیں ہے دوستو، بلکہ یہ مہینہ خود کی خواہشات پر کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ خدمت خلق کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ برداشت کی قوت کو بڑھانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ انسانیت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ روحانی پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ اور دوستو، میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، کیونکہ اس کا بنیادی سبق انسانیت ہے۔ دوستو، آئیے رمضان کے اصل مفہوم کو 8 پوائنٹس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم رمضان کے اصل مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کو 8 پوائنٹس میں ڈیوائیڈ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں سب سے پوائنٹ نمبر 1 ہے دوستو، رمضان کا روزہ صرف بھوک کو کنٹرول کرنا نہیں بلکہ اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنا یا ضبط نفس کی تربیت ہوتی ہے۔ دوستو، روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر قابو پا سکتا ہے۔ روزہ ایک پریکٹیکل ایکسرسائز ہے جو ہمیں صبر، برداشت اور ڈسپلین کو سکھاتا ہے اور شکر کرنا سکھاتا ہے۔ جب ہم کھانے سے خود کو روک کر بھوک پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں
تو ہم غصے سے بھی رک سکتے ہیں، جھوٹ سے بھی رک سکتے ہیں اور برائی سے بھی اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اصل طاقت جسمانی نہیں بلکہ اصل طاقت اخلاقی اور روحانی ہوتی ہے۔ دوستو اب چلیے پوائنٹ نمبر 2 کو سمجھتے ہیں۔ وہ ہے روزہ ہمیں بھوک کا احساس یا پھر بھوکے رہنے کا احساس دلاتا ہے، جس کے ذریعے ہم غریبوں کے درد کو سمجھ پائیں۔ کیونکہ دوستو روزے کی بھوک پیاس ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو روزانہ ایسی کیفیت سے گزرتے ہیں، اور رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ صرف خود کو نہیں بلکہ دوسروں کو بھی دیکھیں، دوسروں کے بارے میں بھی سمجھیں، دوسروں کے درد کو بھی سمجھیں۔ اور تو اور دوستو رمضان کا مہینہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم سوچیں، کیا ہمارے آس پاس کوئی بھوکا تو نہیں ہے؟ کیا کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی مزدور ہماری مدد کے انتظار میں تو نہیں ہے؟ دوستو یہی خوبصورت احساس رمضان کی اصل روح ہے، جو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی سوچ کو بڑھاتا ہے۔ اب چلیے دوستو سمجھتے ہیں پوائنٹ نمبر 3، وہ ہے زکوٰۃ اور صدقہ۔ دوستو زکوٰۃ اور صدقہ ایک معاشرتی مساوات کا نظام ہے، یعنی رمضان کا مہینہ ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتا ہے بلکہ ایک معاشی نظام بھی سکھاتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ کے ذریعے مالدار افراد کو یہ یاد دلاتا ہے کہ ان کی دولت میں غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ یہ کانسیپٹ صرف مذہبی نہیں بلکہ سماجی انصاف کا پیغام ہے۔ دوستو جب سوسائٹی میں اویلیبل ریسورسز کو ایکولی سب میں تقسیم کیا جائے تو سماج میں موجودہ غربت کم ہوگی اور ایک دوسرے کے پرتی نفرت کم ہوگی اور ہیومینٹی مزید مضبوط ہوگی۔ اور اب چلیے سمجھتے ہیں پوائنٹ نمبر 4، وہ ہے روح کی صفائی دوستو، یعنی نیگیٹو تھنکنگ سے نجات۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ دوستو رمضان کو روح کی صفائی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم اپنے جسم کو صاف رکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہمیں اپنی سوچ، نیت اور اپنے دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ یعنی حسد، نفرت، غرور، جھوٹ، غیبت، یہ سب ہمارے روح کی آلودگی ہوتے ہیں، اور رمضان ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم ان سب کو اپنے سے دور کریں، اپنے کو محفوظ کریں۔ دوستو رمضان کا مہینہ ہمیں کہتا ہے کہ اپنے دل کو نرم کرو، معاف کرنا سیکھو، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ ہے نا دوستو کتنا خوبصورت مہینہ؟ اب چلیے سمجھتے ہیں پوائنٹ نمبر 5، وہ ہے عبادت، اللہ سے تعلق کی مضبوطی۔ جی ہاں دوستو رمضان میں نماز، قرآن کی تلاوت، دعا اور ذکر کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، یقیناً بڑھ جاتی ہے، مگر ان عبادات کا مقصد صرف رسم ادا کرنا نہیں بلکہ اوپر والے سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب انسان خاموشی سے دعا کرتا ہے تو وہ اپنے اندر جھانکتا ہے، وہ اپنی غلطیوں کو پہچانتا ہے اور اپنے کردار کو بہتر بنانے کا عہد کرتا ہے۔ دوستو یہی اصل تبدیلی ہے جو ہمارے اندر سے شروع ہوتی ہے اور باہر تک جھلکتی ہے۔ اب چلیے دوستو سمجھتے ہیں پوائنٹ نمبر 6، وہ ہے اتحاد اور بھائی چارگی، یعنی اتحاد اور بھائی چارہ، یونٹی اینڈ بردرہڈ۔ دوستو رمضان میں افطار کی دسترخوانیں ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب برابر ہیں، امیر اور غریب، بڑے اور چھوٹے، سب برابر ہیں۔ یہ مساوات اور بھائی چارہ صرف ایک مذہبی تصور نہیں بلکہ ایک انسانیت کا ذریعہ ہے، ایک انسانیت کا گہوارہ ہے
ہے نا دوستو کتنا پیارا رمضان کا مہینہ. اب چلیے سمجھتے ہیں پوائنٹ نمبر 7، وہ ہے صحت اور جسمانی پاکیزگی. سائنس کے اعتبار سے بھی روزہ ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے. یہ روزہ جسم کو آرام دیتا ہے، ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر بناتا ہے اور بیلنسڈ فوڈ یعنی کاربس، فائبر، پروٹین اور منرلز کو بیلنسڈ وے میں لینے کی طرف مائل کرتا ہے. دوستو رمضان کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے سب ایک ساتھ بیٹھ کر بیلنسڈ ڈائٹ کو لے سکتے ہیں اور بیلنسڈ ڈائٹ سے کیسے اپنی صحت کو بہتر بنا پائیں گے. اور پوائنٹ نمبر 8 وہ ہے رمضان کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے انسانیت کے لیے ایک سبق ہے. دوستو رمضان اسلامی مہینہ ہے مگر اس کے پیغامات عالمی ہیں دوستو، اور وہ ہیں عالمی یعنی یونیورسل ہیں، اور وہ ہیں ہمدردی، ایمپتھی اینڈ سمپتی، مساوات یعنی ایکویلٹی، برداشت یعنی سیلف کنٹرولنگ پاور، اینڈ صفائی یعنی فزیکل اینڈ سول ایز ویل، کلینلینس ان فزیکل اینڈ سول ایز ویل، اور نظم و ضبط یعنی ڈسپلینڈ لائف، محبت اور عزت، لو اینڈ ریسپیکٹ. دوستو یہ سب وہ اقدار ہیں جو ہر مذہب اور ہر معاشرے میں قابل احترام ہوتے ہیں. اسی لیے دوستو یاد رکھیے رمضان صرف افطار پارٹیوں اور مزیدار پکوانوں کا نام نہیں، اور نہ ہی رمضان صرف سحری اور تراویح کا نام ہے، بلکہ رمضان ایک انقلاب ہے، دل کا، سوچ کا اور معاشرے کا. اور اگر ہم نے صرف بھوک کو برداشت کیا مگر ایک دوسرے کے پرتی اپنے رویے نہیں بدلے تو ہم نے رمضان کی اصل روح کو نہیں سمجھا. رمضان میں اگر ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی غمگین کو تسلی دیں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں اور اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کریں، تبھی رمضان ہمارے جسم کو ہی نہیں بلکہ ہماری روح اور ہمارے معاشرے کو بھی پاک کرے گا. اللہ ہم سب کو رمضان کی اصل روح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. So friends, Ramadan is not just about staying away from food and drink. It is about cleaning our hearts from negativity, understanding the struggles of poor people, hungry people and needy people. Yes friends, and turning our personal sacrifices into helping others. Its message is for everyone. When we learn self-control, help those in need and show kindness, we make ourselves better and also improve our society also. If we truly follow the lessons of Ramadan throughout the year, we can help create a more peaceful and fair world. In the end, Ramadan teaches us that true devotion means becoming better human beings for each other. Let's not just fast this Ramadan, let's grow, give and become better human beings for one another. The ultimate message of Ramadan Kareem is helping each other and sticking to the real humanity, irrespective of caste and creed. So let's follow the real fragrance of Ramadan Kareem and spread humanity all around you, all around the world. I hope you like my audio as well as video. If you like, please do subscribe the channel and follow for more. We'll catch you in our next beautiful video. Tab tak ke liye, you all guys stay safe, be happy and Jai Hind.